أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صدق الله العظيم. سابقہ آیات مقدسہ میں بھی اللہ رب العالمین نے غزوہ احد میں عارضی شکست پر صحابہ کرام کو خوب ڈانٹ پلا دی. مذکورہ آیات کریمہ میں بھی ڈانٹ پلاتے ہیں. پچھلی آیات میں فرمایا کہ وما محمد الا رسول، افواہ جو پھیلی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی شہادت کی تو صحابہ کرام نے ہمت ہار لی، ہوش و حواس کھو بیٹھے. نبی پاک چلے گئے، شہید ہو گئے، اب ہم نے کیا لڑنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما محمد الا رسول، وہ تو اللہ کے رسول ہیں بس، وہ خالق کل کائنات تو نہیں ہے، وہ تمہارے معبود تو نہیں ہے، وہ تو تمہارے رہبر ہیں، پیشوا ہیں، لیڈر ہیں. اگر وہ دنیا سے چل بسے اور کچھ دنوں کے بعد تو آخر جانا ہی ہے انہوں نے، تو پھر کیا تم دین چھوڑ دو گے، جہاد چھوڑ دو گے؟ خوب ڈانٹ پلا دی. مذکورہ آیات میں بھی اللہ تعالیٰ ڈانٹ پلا رہے ہیں. یعنی کہ معمولی سی غلطی پر اللہ تعالیٰ کتنی ڈانٹ رہے ہیں، کتنی ڈانٹ پلا رہے ہیں صحابہ کرام کو. اور یہاں کیا ڈانٹ ہے کہ دیکھو تم پر تو جہاد فرض نہیں ہوا، صرف تم سے پہلے بھی دنیا میں انبیاء آتے رہے، ان پر بھی جہاد فرض ہو گیا. ان انبیاء کے ساتھ ان کے ماننے والوں نے بھی مل کر جہاد کیا ہے، تو انہوں نے کبھی سستی نہیں دکھائی، کبھی کمزوری نہیں دکھائی، کبھی ہمت نہیں ہارے. تو تم کی ہمت ہار رہے ہو؟ تو ان ڈانٹوں کو سن کر رافضی لوگ، ابن سبا کی نسل، الٹے ذہن والے لوگ پھر برس پڑتے ہیں صحابہ کرام پر، پھر بکواسات کی بارش کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو جن صحابہ کو تم کہتے ہو الصحابہ تو کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ عدل والے ہیں، سارے کے صحابہ اچھے ہیں. بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. کہاں گئی؟ دیکھو قرآن کو دیکھو کتنے ڈانٹ رہے ہیں. الو کے پٹھے. ان لوگوں نے یہ اصل میں پتہ ہے کہ یہ ایک تو خود لا علم ہے اور خود کفر پر چلنے والے لوگ ہیں، پلنے والے لوگ ہیں، اور پھر جناب ہمارے مسلمان جاہلوں کو ورغلاتے رہتے ہیں. دیکھیں سیدھی بات ہے کہ ایک گھر میں اگر ماں باپ کی لڑائی ہو تو بچے کیا کریں گے؟ آپ یوں سمجھو کہ آپ کے ماں باپ لڑ رہے ہیں تو آپ ابو کی سائڈ لے کر امی کو ماریں گے یا امی کی سائڈ لے کے ابو کو ماریں گے؟ تو اب تو چپ رہیں گے کہ یہ کیا مصیبت آ گئی ہم پر. بڑوں کی لڑائی، بڑوں کے جھگڑے میں ہم خاموش رہتے ہیں، یہی تربیت ہے. اب اللہ تو اتنے بڑے ہیں تو اللہ ہی تو ہے، اللہ کے سوا باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. صحابہ تو اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے. میں مثال دے رہا ہوں. باقی رہ گئے ہے تو صحابہ نا، پوری امت سے اعلیٰ اور افضل تو ہے نا. یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو پیران پیر تھے، بہت بڑے ولی کامل تھے، اس طرح کہ اگر 1,00,000 عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے مشہور و معروف ہیں وہ افضل ہیں یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ اکبر، کیا زبردست جواب دیا. فرمایا ایک عبد القادر جیلانی نہیں، 1,00,000 عبد القادر جیلانی جمع کر دو. حضرت معاویہ اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد پہ گئے ہیں،
اس جہاد میں جب وہ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، پھر گھوڑا جب دوڑا ہے، اس گھوڑے کے پاؤں سے جو مٹی اڑی ہے، وہ مٹی جو پڑی ہے حضرت معاویہ کے جوتے پر، اس جوتے کے برابر لاکھ شیخ عبد القادر جیلانی نہیں آ سکتے۔ وہ صحابی رسول ہے، یہ ایک ولی اللہ ہے۔ تو یہ تو ہمارا نظریہ ہے، صحابہ کرام عظیم ہیں، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ باقی اللہ ڈانٹتے، اللہ تو رسول کو بھی ڈانٹتے، انبیاء کو بھی ڈانٹتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی ایسے واقعات آئیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے لوگ سفارش کرنے کے لیے، وہ کہیں گے میں تو سفارش نہیں کر سکتا، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، وہ درخت سے کھایا تھا۔ حالانکہ نافرمانی انہوں نے نہیں کی، بھول ہو گئی ان سے، لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں میں نے نافرمانی کی۔ اور اگر ہم کہیں گے کہ آدم علیہ السلام نے نافرمانی کر لی تو ہم تو کافر ہو جائیں گے، پکی بات ہے، یہی عقیدہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں میں نے تو 3 جھوٹ بولے، حالانکہ 3 جھوٹ نہیں ہے، وہ توریہ ہیں، وہ جھوٹ سے مشابہت رکھنے والے الفاظ ہیں، یعنی ذو معانی الفاظ ہیں۔ ان ذو معانی الفاظ کو ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے جھوٹ تصور کرتے تو کریں، وہ جانے، ان کا کام جانے، وہ عظیم ہستی ہے، دوسرے بڑے پیغمبر ہیں، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہم کہیں گے ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا، بس ایمان گیا، تباہی، بربادی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے لوگ آپ جلیل القدر پیغمبر، جلالی پیغمبر، آپ سفارش کریں، وہ کہیں گے مجھ سے تو قتل ہو گیا تھا دنیا میں نے کسی کو مکہ مارا تھا، وہ مر گیا تھا، میں تو قاتل ہوں، میں کیسے سے ابھی ہم اگر موسیٰ علیہ السلام کو قاتل کہیں گے تو ہم تو کافر ہو جائیں گے۔ وہ اگر خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں تو کہنے دیں ان کو، وہ عظیم ہستی ہیں، وہ اللہ کے کلیم ہیں، کلیم اللہ ہے، تورات ان پر اتری ہے، ان کے جوتوں پر ہمارے سر اور ہماری آنکھیں قربان، لیکن وہ خود تو کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے پیغمبر ہیں جن کا نام لے کر ہماری زبانوں سے بے ساختہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اچھے الفاظ نکلتے ہیں ان کے لیے، اور ان کا ہمارا ایمان ہے ان پر ایمان لانا۔ اگر ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے، یہی قرآن کی تعلیمات ہے، تو ہم کافر ہو جائیں گے، ان کی عزت نہیں کریں گے، ان کا احترام نہیں کریں گے، ہم تو کفر میں چلے جائیں گے۔ یہی حال صحابہ کرام کا ہے کہ صحابہ کرام پوری امت سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور اگر صحابہ کرام کی شان میں چھوٹی سی گستاخی کی جائے کافر۔ یہ آج کل جو کرتے ہیں، وہ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک آدمی نے کسی سے کہا تم نے نماز پڑھی بغیر وضو، تیری نماز نہیں ہوئی؟ کہتے وہ نہیں ہوئی، تجھے کیا پتا، میں 40 سال سے بغیر وضو نماز پڑھ رہا ہوں، نماز تو میری ہو رہی ہے۔ ہاں بس اس حساب سے تو پھر ٹھیک ہے، صحابہ کرام کو گالیاں دو، برا بلا کہو، انبیاء کو کہو، تو بس پھر بھی کلمہ پڑھو۔ لیکن جو نظریہ قرآن نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے، وہ یہ نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ صحابہ کی گستاخی بھی کفر ہے، اور انبیاء کی گستاخی بھی کفر ہے۔ باقی اللہ اگر ڈانٹتا ہے صحابہ کرام کو تو اللہ، وہ تو خالق کل کائنات ہے، وہ ڈانٹ سکتا ہے، ڈانٹنے دو۔ مشاجرات صحابہ، اگر صحابہ آپس میں کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ لڑے ہیں، وہ آپس میں نہیں لڑے ہیں، منافقین نے لڑایا ہے۔ منافقین یہاں پر بھی تھے، اس طرف سے ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس طرف سے حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے۔ ہاں عظیم ہستیاں ہیں دونوں سائڈ۔ منافقین نے، آپ پوری تفصیل پڑھیں، منافقین نے کہا کہ ان کو ملنے نہیں دینا، اگر یہ دونوں مل گئے بات ختم ہو جائے گی، بس ملنے سے پہلے لڑائی۔ تو ادھر بھی منافقین تو ادھر بھی منافقین، جیسے ملنے کے قریب ہو گئے انہوں نے بھی تیر برسانا شروع کر دیا ہے، منافقین نے آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ تو یہ منافقین نے ان کو لڑایا، بعد میں خون کے آنسو دونوں طرف سے روتے تھے، یہ غلطی ہو گئی۔ وہ تو عظیم ہستیاں ہیں، ان کے مشاجرات کو، یا انہوں نے ایک دوسرے کے مقابل اگر کچھ باتیں کی ہے تو ان کو کرنے دیں، ان کو حق حاصل ہے، ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ جیسے ہم اپنے ماں باپ کے خلاف بول نہیں سکتے ہیں، احترام ہی کرنا پڑے گا ہر حالت میں۔ تو یہی حال ہے، صحابہ کرام تو ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر ہیں، نظریات ہمارے ہیں، عقائد ہیں ہمارے۔ تو اس لیے اگر اللہ ڈانٹتے ہیں، اللہ کو حق حاصل ہے، وہ تو نبی کو بھی ڈانٹ سکتے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جو رسول اعظم ہیں ڈانٹ رہے ہیں، اور پوری قرآن میں تعریف کر رہے ہیں اور کہیں ڈانٹتے بھی ہیں
کیا آپ کو کیا حق حاصل ہے میرے پیغمبر کہ آپ شہد کو حرام قرار دیں؟ میں نے آپ کے لیے اس کو حلال قرار دیا اور آپ نے کہا میں آئندہ نہیں کھاؤں گا شہد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع فرما لیا اپنی بات سے۔ تو اللہ اگر پیغمبر کو ڈانٹتا ہے یا کسی بھی پیغمبر کو ڈانٹتا ہے یا صحابہ کرام کو ڈانٹتا ہے، ان کو اللہ کو حق حاصل ہے۔ ہم اگر ڈانٹ تو دور، ہم والدین کو ڈانٹ سکتے ہیں؟ ہم تو والدین کو ڈانٹیں گے تباہ ہو جائیں گے۔ تو والدین ایک والدین نہیں، لاکھوں والدین صحابہ کرام کے جوتوں پر قربان، تو وہ تو عظیم ہیں، ان کو کیسے ہم ڈانٹیں گے؟ ان کے مشاجرات کو دیکھ کر ہم کیسے ایک کی سائڈ لے لیں گے؟ ہاں خبردار، یہ نظریہ بڑا مشکل ہے، بہت پیچیدہ ہے۔ لہٰذا بس جب سے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بکواس کرتا ہے، ہم کسی بھی صحابہ کے خلاف نہیں ہیں۔ سارے صحابہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ان کے خلاف ذرہ برابر گستاخی کرنے پر بھی ایمان سے فارغ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اے میرے نبی کے صحابہ سنو، وَكَأَيٍّ بہت سے، من نبی انبیاء کرام، میرے بہت سے انبیاء گزرے ہیں تم سے پہلے، قاتلہ کہ قتال کیا، جہاد کیا ہے، ماہو ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہے، ربیون نے، اللہ والوں نے، ان کے ماننے والوں نے، مسلمانوں نے، اطاعت گزاروں نے ان کے ساتھ مل کر کفار کے خلاف جہاد کیا ہے۔ بہت سے پیغمبر، صرف تم پر جہاد تو نہیں اترا نازل ہوا، اس تم سے پہلے بھی تو جہاد ہوتا رہا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ کثیر، بہت، ربیون کثیر، بہت سے اللہ والوں نے مل کر، انبیاء کے ماننے والوں، انبیاء کے ساتھ مل کر کفار کے خلاف جہاد کیا ہے۔ تو تمہارے بھی تو رسول ہیں، تم بھی تو ان کے ماننے والے ہو، تو تم پر بھی جہاد فرض ہو گیا ہے، لہذا جہاد کرو، ہمت کیوں ہارتے ہو؟ اس لیے آگے فرمایا فما وہنوا، جب ان انبیاء پر جہاد نازل ہوا، پھر ان کے ربانیوں نے، ان کے ماننے والوں نے، اس وقت کے اللہ والوں نے مل کر مسلمان انبیاء کے ساتھ کفار کے خلاف جہاد کیا، فما وہنوا، انہوں نے تو کبھی ہمت نہیں ہاری۔ فما وہنوا، وہن ہمت ہارنا، وہن، یہ وہن پر مجھے حدیث یاد آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں، فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ پوری دنیا کفر میری امت کو مٹانے کے لیے جمع ہو جائے گی، اس طرح جمع ہو جائے گی جیسے بھوکے لوگ کسی بڑے تھال کے پاس آس پاس جمع ہوتے ہیں کھانے کے لیے، لپکتے ہیں کھانے پر بھوکے، تو اسی طرح میری امت کو مٹانے کے لیے کفار جمع ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، بہت زیادہ ہوگی تعداد تمہاری۔ فرمایا پھر اتنی بڑی تعداد کے باوجود بھی کافر جمع ہو جائیں گے ہمیں ختم کرنے کے لیے، تو ہمیں کیا، کس وجہ، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم اس وقت وہن کے شکار ہو گے۔ اچھا، تو پھر صحابہ کرام نے عرض کیا مل وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا، اور یہ حب الدنیا ہے وکراہیت الموت۔ حب الدنیا، فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، وہن کے معنی ہے دنیا سے محبت کرنا، موت سے نفرت کرنا، یہ ہے۔ تو آج ہم تو وہی لوگ ہیں، دنیا سے محبت، ماشاءاللہ اتنی محبت ہے ہمیں دنیا سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، اور موت سے ڈرتے ہیں، جہاد نہیں کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے تو جہاد کیا، مسلمانوں نے جہاد کیا، جب تک جہاد چلتا تھا مسلمان پوری دنیا پہ حکومت کرتے تھے، جس دن سے جہاد چھوڑ دیا ذلیل اور خوار ہو گئے۔ اور ہمارے تو صاحب حل و عقد، یہ جو اقتدار والے ہیں، وہ تو ماشاءاللہ ایک قدم اور آگے ہیں، وہ تو جہاد کو دہشت گردی کہتے ہیں اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ ہاں، تو اس کو کہتے ہیں تو اس لیے فرمایا فما وہنوا، انہوں نے کو ہمت تو نہیں ہاری، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، تو تم کیوں ہمت ہارتے ہو؟ لما اصابہم فی سبیل اللہ، جو کچھ ان کو تکلیف پہنچی فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں،
اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جو ان کو تکلیفیں ملی، جو ان پر مصائب آئے، تو انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ وما ضعفوا، نہ وہ کمزور ہو گئے، ضعیف کمزور، نہ وہ کمزور ہو گئے، کبھی کمزوری نہیں دکھائی، اور وما استکانوا، نہ انہوں نے سستی دکھائی۔ 3 الفاظ اللہ پاک نے استعمال کیے، نہ وہ ہمت ہار بیٹھے، نہ وہ ضعیف اور کمزور ہوئے، وہ مستقان، اور نہ انہوں نے سستی کا اظہار کیا۔ تو میرے نبی کے صحابہ، تم بھی سست نہ پڑو، ہمت نہ ہارو، اور کمزور نہ پڑو، اٹھو، کفار کے خلاف لڑو۔ تو آج آپ خود بتائیں، وہی صاحب ایک معمولی سی ایک غلطی ہوئی تھی، وہ جو اوپر 50 تیر اندازوں کو اللہ کے رسول نے اوپر پہاڑ کی چوٹی پر وہ بٹھایا تھا، ان سے غلطی ہو گئی، وہ جان کے تو انہوں نے بھی دیکھا بھائی جب جنگ فتح ہو گئی ہے، کافر بھاگ گئے ہیں، تو ہم بھی نیچے چلتے ہیں، وہ غلطی ہو گئی، اجتہادی غلطی کہہ سکتے ہیں اس کو، غلطی ہو گئی، نیچے آ گئے۔ تو اس بنیاد پر آپ صحابہ کرام کو برا بلا کہیں گے؟ عجیب بات کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں بار بار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال بعض الناس، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم ہے، ان کا نام بھی نہیں لیتے ہیں، قال بعض الناس، کچھ لوگوں نے اس طرح کہا ہے، کچھ لوگوں نے اس طرح کہا ہے، تو یعنی امام اعظم کو کچھ لوگ کہتے ہیں، تو پھر ہم بخاری شریف کا انکار کر دیں، امام بخاری کو گالیاں دیں کہ انہوں نے ہمارے امام اعظم کو برا بلا کہا ہے، نام تک نہیں لیا؟ نہیں بھائی، ان کو حق حاصل ہے، وہ بھی بڑی ہستی ہے، امام اعظم بڑی ہستی ہے، لیکن آپس میں کرتے رہے، ہمارا کیا ہے، ہم نے دونوں کا احترام کرنا ہے۔ ہم تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، ہم تو اپنے تمام اسلاف صالحین کا احترام کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی، آج کا دور کچھ جھوٹے لوگ، مولوی لوگ لگے ہوئے ہیں، الٹی سیدھی کرامتیں کی، یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں، عجیب عجیب گندی کی باتیں کرتے ہیں ان کے خلاف۔ تو حالانکہ وہ تھے حنبلی تھے، وہ حنفی بھی نہیں تھے، لیکن احترام برسر و چشم قبول، عظیم ہستی تھے۔ تو اب خود دیکھیں، پوری دنیا میں اسلام کو کس نے پہنچایا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے کہ جس نے ارسل رسولہ بالہدی، اپنے رسول کو ہدایت دے دی، یہ قرآن دے دیا، ہدایت دے دی، ودین الحق، اور دین حق عطا فرمایا، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس قرآن کو، اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ یہی اللہ کا مشن ہے، اور یہی مشن اللہ پاک نے صحابہ کرام کو دیا رسول کے ذریعے، اور صحابہ کرام نے پوری دنیا میں اس دین کو پھیلایا، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، پوری دنیا۔ آج یہاں مسلمان ہیں کس کی بدولت ہے؟ انہی صحابہ کرام کی بدولت ہے۔ عظیم ہستیاں ہیں، حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جہاد پہ نکلے، امیر تھے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں، جب نکلے آگے کفار نے دریائے دجلہ آیا، اور کفار نے پلوں کو پہلے سے توڑ دیا تھا، تو باقی صحابہ کرام نے عرض کیا، امیر یہ کیا ماجرا، اب ہم کیا کریں؟ سبحان اللہ، حضرت علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا سنو لوگوں، قرآن کریم کی آیت پڑھی، ما کان لنفس ان تموت، جو ابھی پچھلی آیت ہم نے پڑھی، ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کوئی شخص اللہ کے حکم کے علاوہ مرتا ہی نہیں ہے جب تک اس کو اللہ کا حکم نہ ہو، کتاب مؤجلہ، اس کی موت مقرر ہے، تو تم موت سے ڈرتے ہو؟ چلو یہ پانی ہے، چند بوندے ہیں، نکلو یہاں سے، اللہ کے لیے آئے ہو نا، اللہ نے لڑنے کا حکم دیا، تو جاؤ اپنے گھوڑوں کو ڈال دو، پانی کے اوپر ڈال دو۔ ماشاءاللہ، گھوڑے ڈال دیے پانی کے اوپر، گھوڑے پار ہو گئے، انہوں نے جب یہ دیکھ کیا تو کہتے دیو آمدن، بھاگو بھاگو، دیو آ گئے، بلائیں آ گئی۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے ان کو فتوحات عطا فرمائی، جب وہ اللہ پہ مکمل بھروسہ کرنے والے تھے، اللہ پر اعتماد کرنے والے تھے، اللہ کے لیے لڑنے والے تھے، تو پھر اللہ رب العالمین بھی مختلف انداز میں ان کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ اسی کو تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دشت و دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت تھے
دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، ہم سے مراد کون ہے؟ وہی صحابہ ہے نا، ہمارے اسلاف ہے، دشت و دشت تھے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور آگے بھی علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہمیں، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا۔ ہاں، صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں، پورے دین کو، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اب اگر کہیں وہ بھی انسان تھے، کوئی لغزش ہو جاتی ہے، بھئی آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے عفا اللہ عنکم، میں نے تمہیں معاف کر دی۔ ساری اللہ پاک ان کو ڈانٹتے آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ عفا اللہ عنکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو پھر آج کا چوڑا کیوں معاف نہیں کرتا؟ اللہ نے معاف کر دیا لیکن آج کا چوڑا معاف نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا ہم الراشدون، اللہ نے کہا ہم المفلحون، اللہ نے کہا ہم المہتدون، اللہ نے کہا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا، صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لیا، تقوی کا، پرہیزگاری کا، پھر چن لیا ان کو۔ اللہ تو ان کو چن رہے ہیں اپنے نبی کے لیے، اور آج کا چوڑا ان کو گالیاں دیتا ہے، ان کے کیڑے نکالتا ہے، ان کی خامیاں نکالتا ہے۔ تو ہوتا کون ہے صحابہ کرام کے خامیاں نکالنے والا؟ بدمعاش کی ان کے ایمان نہیں رہتا اس طرح سے، چاہے وہ حقیقی چوڑا ہو، چاہے وہ اہل سنت کی آڑ میں چوڑا۔ آج کل فیس بک پہ ہے جناب، بڑی داڑھی رکھی ہے، ٹوپی رکھی ہے، اور تسبیح ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اب کہتا بھی اپنے آپ کا اہل سنت ہے، وہ خبیث کا بچہ چوڑا ہے، وہ ابن سبا کی نسل ہے، وہ رافضی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور کبھی حضرت معاویہ کے خلاف بھونکتا ہے، کبھی کسی اور صحابی کے خلاف بکواس کرتا ہے، کبھی ام المومنین کے خلاف بکتا ہے۔ عجیب لوگ ہیں، اور لوگ پھر واہ واہ کرتے ہیں، بہت اچھا عالم ہے، لعنت ہو ایسے عالم پر جو صحابہ کرام کے خلاف بولتا ہے۔ اچھا پھر دیکھ، ابو سفیان نے تو یہ کر دیا، ابو سفیان نے غزوہ احد میں تو بھئی ابو سفیان اس وقت کافر تھے، خالد بن ولید اس وقت کافر تھے، عمر بن عاص اس وقت کافر تھے، اس طرح تو حضرت عمر بھی پہلے کافر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ وہ بھی تو اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے غرض سے باہر نکلے تھے کہ میں آج اللہ کے رسول کا سر قلم کر دوں گا، لیکن راستے میں نیت بدل گئی، اللہ نے ہدایت ڈالی، جا کے معافی مانگی، ایمان قبول کر لیا۔ تو اسی طرح اگر معاویہ پہلے مسلمان نہیں تھے تو بعد میں ایمان لے آئے، حضرت ابو سفیان بعد میں حضور کے دشمن تھے تو بعد میں تو محب بن گئے، دوست بن گئے، اپنی بیٹی ام حبیبہ اللہ کے رسول کے نکاح میں دے دی۔ عجیب لوگ باتیں کرتے ہیں، آدھی بات بتاتے ہیں اور آدھی چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بندے نے کہا نماز نہیں پڑھتا تھا، کسی نے پوچھا نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے قرآن میں آیا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اچھا یہ بھی قرآن میں ہے، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، تو اس خبیث کو بولو آگے بھی تو پڑھو نا۔ اللہ نے کہا کہ اگر تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، تمہیں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، تو اول فول بک رہے ہو، تو اس صورت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز نہیں پڑھنا اس صورت میں۔ بس اس نے پہلا جز پڑھ دیا کہ اللہ کہتا نماز نہ پڑھو تو بس نہیں پڑھتے۔ اسی طرح اس طرح کی باتیں جھوٹی اور منگڑت اور ادھوری باتیں، خاص کر یہ جو پلمبر ہے، پلمبر تو عجیب عجیب بکواس کرتا رہتا ہے، صحابہ کرام کے خلاف بولتا رہتا ہے، ام المومنین کے خلاف بکواس کرتا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بھونکتا رہتا ہے۔ اور بھی ایسے ہیں جو اہل سنت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور حضرت معاویہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ پتہ نہیں حضرت معاویہ نے ان کو کیا تکلیف پہنچائی ہے۔ اللہ کے رسول نے تو ان کو ہادی اور مہدی کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے مشورہ مانگا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو میٹنگ میں بلایا کرتے تھے، اور ان کو تکلیف ہوتی ہے ہونے دو ان کو تکلیف، بدمعاش۔ اس لیے فرمایا میرے نبی کے صحابہ، نہ سستی کرنی ہے، نہ کمزوری دکھانی ہے، نہ ہمت ہارنی ہے، بلکہ صبر کا دامن پکڑے رکھنا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ پاک محبت کرتے ہیں، پسند فرماتے ہیں صابرین کو، صبر کرنے والوں کو۔ بس صبر کی،
بس غزوہ احد میں چھوٹی سی غلطی ہو گئی، وہ بھی کچھ سے ان کی وجہ سے تھوڑی سی شکست ہو گئی، پھر بعد میں دوبارہ اللہ کے رسول نے جب اعلان کر دیا کہ میں زندہ ہوں بنفس نفیس، لوگ جمع ہو گیا، اللہ بول دیا، کفار کو بھگا دیا۔ آگے فرمایا وما کان قولهم الا ان قالوا، اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو پچھلی امتوں میں جو مجاہدین تھے، جو اچھے لوگ تھے، جو الربانیین تھے، جو نبیوں کی اطاعت کرنے والے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، وہ اپنے نبیوں کے ساتھ مل کر جب جہاد کیا، پھر وہ جہاد اتنا بڑا عظیم فریضہ انجام دینے کے بعد بھی تکبر نہیں کیا، غرور نہیں کیا، عاجزی کرتے تھے، اور عاجزی بھی اتنی ساری کہ وما کان قولهم، ان کی بات نہیں ہوتی تھی، اور کوئی بات نہیں ہوتی تھی الا مگر کیا، ان یہ کہ قالو کہتے تھے ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اتنا بڑا فریضہ انجام دے رہے ہیں، نبی کے ساتھ مل کر جہاد بھی کر رہے ہیں اور ساتھ عاجزی بھی کر رہے ہیں، ہم تو اللہ معاف کرے عبادت نہیں کرتے ہیں، زندگی میں 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، تو پھر جناب اپنے آپ کو کیا چیز سمجھتے ہیں کہ میں تو ایسا ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ نبی کے ساتھ مل کر جہاد بھی کر رہے ہیں اور پھر اتنی عاجزی کی دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، معاف کر دیجئے ہمیں، ذنوبنا، ہمارے گناہ، ہم سے ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے، و اسرافنا، اور ہماری زیادتیاں ہوئی اللہ جی، آپ اس فریضے میں، جہاد میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو ہم سے زیادتیاں ہوئی ہیں، وہ بھی دور فرما دیجئے، فی امرنا، ہمارے امر میں، آپ نے ہمیں امر کیا، حکم دیا جہاد کا، ہم جہاد کرتے رہے، اس میں کوتاہیاں ہوئی ہوں گی اور اس میں جناب غلطیاں ہوئی ہوں گی، اللہ جی وہ معاف فرما دیجئے، وثبت اقدامنا، اے اللہ ہمارے قدموں کو ثابت قرار دیجئے، یعنی ہمیں ثابت قدم فرما دیجئے، وانصرنا، اور ہماری مدد فرما دیجئے، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر ہماری مدد فرما دی۔ اتنی عزت ان کی ساری، اور یہی حال تھا صحابہ کرام کا، وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ تو فرمایا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فآتا، تو دیا ان کو اللہ جی نے ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ عطا فرمایا، فتح عطا فرمائی، مال غنیمت عطا فرمایا، پھر ان کی حکومت آ گئی، پھر اچھی زندگی ہوئی، دنیا میں بھی اللہ پاک نے ان کو ثواب دے دیا، بدلہ دے دیا، وحسن ثواب الآخرہ، اور جو آخرت کا ثواب ہے وہ تو بہت اچھا ہے، حسن بہت اچھا ہے، ثواب بدلہ آخرت میں تو بہت بدلہ ان کو ملے گا۔ تو میرے نبی کے لاڈلے، میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے جانثار، اگر تم لوگوں سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے غزوہ احد میں، وہ نیچے آ گئے، اللہ کے رسول نے منع فرماتا نہیں آنا، اور آپ لوگ نے دیکھا جنگ شاید ختم ہو گئی اس لیے نیچے آ گئے، تو کوئی بات نہیں، غلطی نہیں کرنا آئندہ، اور دعا مانگو، اللہ سے معافی مانگو، واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت فرماتے ہیں احسان کرنے، تم احسان کرو، نیکیاں کرو، اللہ کی عبادت کرتے رہو، جتنے فرائض تم پر ہے وہ پورے کرتے رہو، اللہ نبی پاک کی اطاعت کرو۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جو کافر ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان اگر تطیعوا، تم اطاعت کرو گے، اے ایمان والو خیال کرنا، اگر تم اطاعت کرو گے، الذین، ان لوگوں کی، کفروا، جو کافر ہیں، کافروں کی اطاعت کرو گے، اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اس وقت عارضی شکست کے دوران، اس وقت حضرت ابو سفیان کافر تھے، بعد میں تو مسلمان بن گئے، ہیرو بن گئے، اس وقت پھر کیا ہوا کہ بلکہ یہ بھی نہیں ہوا، بلکہ اس شکست کے بعد پھر فتح ہو گئی، فتح ہونے کے بعد کافر مکہ چلے گئے اور مسلمان مدینہ شریف چلے گئے۔ جب مدینہ گئے تو مدینہ میں بھی یہ خبر پہنچی کہ بھئی مسلمانوں کو شکست ہو گئی، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا، دانت مبارک بھی شہید ہو گیا۔ تو پھر جب یہ بات منافقین کو، وہ تو جناب بغلے بجانے لگے، خوش ہونے لگے، ڈانس کرنے لگے کہ ہاں ہمارا کام ہو گیا، دیکھو۔ وہ تو بیچ میں درمیان سے عبداللہ ابن ابی ابن سلول اپنے 300 لٹیروں کے ساتھ واپس چلا گیا تھا، ہاں، تو وہ کہتا دیکھو ہم نے کہتا نہیں مت جاؤ، ایسا کرو۔ پھر صحابہ کرام کہتے تھے بس چھوڑ دو، اس دین کو ہی چھوڑ دو، اپنے پرانے دین پر آؤ، یعنی یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، مشرک بن جاؤ۔ تو اللہ وہی فرماتے ہیں نا نا نا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو،
ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو گے الذین ان لوگوں کی کفروا جو کافر ہیں، مشرک ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کی باتوں میں آؤ گے، اسلام کو چھوڑ دو گے، دوبارہ یہودی عیسائی مشرک بن جاؤ گے، یردوکم علی اعقابکم وہ تمہیں لوٹا دیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل، یعنی دوبارہ اس دین میں لے جائیں گے، کفر میں لے جائیں گے، فتنقلبوا خاسرین پھر تم بن جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے، بڑا نقصان ہو جائے گا تمہارا، ایمان تباہ ہو جائے گا، ایمان چلا جائے گا، جہنم مقدر ہو جائے گی، جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے، تو لہٰذا ایسا کبھی نہ کرنا۔ بل اللہ مولاکم بل اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا مددگار، یہاں مولا سے مراد مددگار، اللہ تمہارا مددگار ہے۔ اور یہاں اس لیے یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو لوگوں نے مولا کہا، مولا وہ اس مولا سے مراد مددگار نہیں، اس مولا سے مراد دوست ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے نبی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، من کنت مولا فعلی فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں یعنی جس کا میں دوست ہوں تو یہ علی اس کا دوست ہے، تو بے شک وہ دوست ہے، نبی بھی ہمارے دوست ہے، حضرت علی بھی دوست ہے، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، سارے صحابہ دوست ہیں، اولیاء بھی دوست ہیں، سارے اچھے لوگ ہمارے دوست ہیں۔ وہ دوست کی معنی میں یہاں مولا مددگار، بل اللہ مولاکم اللہ تمہارا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین اور وہی بہترین مددگاری کرنے والا ہے۔ یار ویسے سوچنے والی بات ہے، یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، رسول کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، حضرت علی کو پکارتے ہیں، حضرت حسین کو پکارتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں، کبھی تو ان کے پاس کوئی ثبوت ہوگا قرآن میں ہے کہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ یہی کہتے ہیں، مولا مدد میں ہوں، مددگار میں ہوں، ناصر میں ہوں، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، پچھلی آیت ہم نے پڑھی کہ اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا ہے، اور سورہ فاتح میں بھی یہی سکھایا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اگر تم مجھے ماننے والے ہو تو مجھ ہی سے مدد مانگو۔ کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ کسی اور سے مدد مانگو، شیخ عبد القادر جیلانی سے مانگو، میرے نواسوں سے مانگو، میرے داماد حضرت علی سے مانگو، کبھی نہیں فرمایا۔ پتہ نہیں یہ لوگ کیوں اللہ کو چھوڑ کے دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، تو اس لیے فرمایا وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ وہی بہترین مددگاری کرنے والے۔ ہاں آگے فرمایا سنلقی، بس یہ آخری آیت ہے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ان قریب سین قریب نلکی ہم ڈال دیں گے فی قلوبہم ان کے دلوں میں رعب، ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ جا رہے تھے، بعد میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کافر تھے، انہوں نے کہا یار چلو مدینہ چلتے ہیں، اللہ بولتے ہیں یہ بھی زخمی ہے، ہم مدینہ جائیں گے ان کی عورتوں کو بھی مار دیں گے، باقی کچے کچے سب کو مار دیں گے، یہی سوچا، لیکن اللہ پاک نے دلوں میں رعب ڈال دیا، اسلام کا رعب، حضور کا رعب۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نے مجھے 6 چیزیں عطا فرمائی ہیں، ایک ہی مجھے رعب اللہ پاک نے دیا ہے، 1 مہینے کی مسافت کا رعب دیا ہے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے پوری زمین کو وہ بنا دیا ہے، روئی زمین کو میرے لیے، میری امت کے لیے اللہ پاک نے مسجد بنا دیا۔ پچھلی شریعتوں میں تو صرف مسجد میں نماز ہوتی تھی، اس کے علاوہ نہیں ہوتی تھی، اور فرمایا مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا ہے، اور فرمایا شفاعت کبریٰ، قیامت کی شفاعت کبریٰ بھی میری ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ میری خصوصیات ہے، تو یہی تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اصل تو اللہ کی طرف سے ہے نا، صرف سنلقی فی قلوب الذین کفروا، ہم ان قریب ان کے دلوں میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کفر اور رعب، کافروں کے دلوں میں رعب، بما اشرکو اس لیے کہ وہ مشرک ہیں باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ جب وہ شرک کرتے ہیں تو مشرک تو ڈرپوک ہوتا ہے، موحد بہادر ہوتا ہے، تو مشرک ہے، ڈر گئے۔ فی قلوب الذین ما لم ینزل بہ سلطانہ، اور اس چیز کا ان کے لیے کوئی نازل نہیں ہوا، کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی۔ آج کل لوگ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کوئی ثبوت ہے ان کے پاس؟ کوئی ثبوت نہیں۔ جب کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، ایسے ممبروں پہ یہ مشرک قسم کے مولوی بیٹھتے ہیں، پھر اس طرح کے الٹے سیدھے جناب کرامتیں الٹی سیدھی بیان کرتے ہیں، شیخ عبد القادر نے یہ کیا، فلاں کیا، فلاں کیا، فلاں پیر نے یہ کیا، فلاں کیا، جھوٹ ہے سارا، ثبوت نہیں ہے، ایسی انٹ شنٹ مرتے ہیں۔ ما لم ینزل بہ سلطانہ، کوئی سلطان نہیں ہے ان کے پاس، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، ایسے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ ومأواہم النار، ایسے لوگ جو مشرک بھی ہے، الٹی سیدھی باتیں بھی کرتے ہیں، کافر ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مأوا کہتے ہیں ٹھکانہ، ٹھکانہ ہم ان کا النار دوزخ ہے،
وبئس مثوى الظالمین، اور برا بیس کا نا برا، مثویٰ ٹھکانہ، برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے، ظالموں کے لیے جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس ٹھکانے سے، گندے ٹھکانے سے محفوظ فرمائے ہمیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں مقبول اور منظور فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔